دور جدید میں فرسودہ روایات اور غیرت کے نام پر انسانیت کا قتل ہمارے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے۔ گزشتہ دنوں غیرت کے نام پر ایبٹ آباد میں درندوں نے حوا کی بیٹی کو جلا ڈالا تو لاہور میں عوام کے رکھوالے ہی عزتوں کے لٹیرے بن گئے۔ البتہ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں ملک میں پرتشدد واقعات میں 40% کمی آئی ہے۔ جنوری سے نومبر 2015 تک بلوچستان میں 151 لاپتہ افراد کے کیسز درج ہوئے، 324 افراد کو پھانسی دی گئی اور 419 قیدیوں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جیلوں میں 65 قیدی ہلاک ہوئے جبکہ پولیس مقابلوں میں 2108 افراد ہلاک ہوئے۔ توہین مذہب کے الزامات کے تحت 22 افراد پر مقدمات درج ہوئے۔ سال 2015 میں 939 خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 279 خواتین کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑا جبکہ 143 پر تیزاب پھینکا گیا، 833 خواتین کو اغوا کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 1096 خواتین، 88 مرد اور 170 بچے غیرت کے نام پر قتل بھی ہوئے۔ ناظرین السلام علیکم، یو واچنگ دی ادر سائڈ، ایم مدینہ شگری۔ آج ہم جو پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا فالو اپ نہیں ہوتا، اس میں کیا کنکلوژنز ڈرا ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بات کہ جی بڑے کوئک اریسٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے، کس طرح سے اس کا فالو اپ ہوتا ہے، کیوں کنکلوژنز سامنے نظر نہیں آتے۔ آج ایبٹ آباد کے بھی اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے جو آپ نے رپورٹ میں بھی سنا اور دیکھا۔ گزشتہ ہفتے جو یہ ایبٹ آباد ون آف دا موسٹ لٹریٹ سٹیز ان پاکستان، وہاں پر یہ واقعہ اور جو جرگے کے حکم پر ایک 15 سے 16 سالہ لڑکی کو جو جلائے جانے کا یہ جو واقعہ تھا، ایک اندوناک واقعہ، اس پر کیا میں بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ واٹ ہاررز دیٹ گرل وڈ ہیو گون تھرو، اور جس طرح سے یہ کنڈکٹ کیا گیا ہے، یہ جس بہرحال اریسٹ اگین ہم نے وہی دیکھا، اس کیس کے رپورٹ ہونے کے بعد اریسٹ سامنے نظر آئے۔ الزام اس بچی کا صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی سہیلی کو پسند کی شادی کے لیے ایک مدد فراہم کی تھی، اس کے بعد اتنا بڑا فیصلہ جرگے کی جانب سے دیا گیا، جرگے کے حکم پہ، اور یہ جرگے جو اتنے انفلوئنشل لوگوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں لے سکتا، جس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی جو ایک بیسک ذمہ داری ہے اپنے سٹیزنز کو جو سیکیورٹی فراہم کرنے کی، اس میں کیوں ناکام نظر آتی ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ پولیس کے ایک ڈی ایس پی نے جو 15 سالہ لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، ویری انفارچونیٹ۔ پاکستان کی جو ہمیں ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ جی شرمین عبید چنوئے نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی، وہ پاکستان کی وہ جو نیگیٹو ایک امیج ہے اس کو انٹرنیشنلی بھیج رہی ہے اور بہت برا سمجھا جا رہا ہے اور بہت برا دکھایا جا رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی کو۔ تو یہ رپورٹ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ آپ کی اصلی پاکستانی سوسائٹی ہے، اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ اس کی روک تھام کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ آپ کو بڑا آبجیکشن ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی ڈاکیومنٹریز منظر عام پر آنے لگے۔ ڈی ایس پی صاحب ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 2015 کے فروری سے ان کے خلاف بڑے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور مختلف الزامات میں سسپینڈ بھی ان کو کیا گیا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے بہرحال انکوائری اب چل پڑی ہے، وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ سیکنڈلی پھر ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، جس میں ایم کیو ایم کی جانب سے بھی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک میمورینڈم جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو فورسز ہیں، جو پیراملٹری فورسز ہیں، ان کی جانب سے ٹارچر اور اٹراسٹیز کے حوالے سے انہوں نے اس میمورینڈم میں بولا ہے۔ بہرحال بلوچستان کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹس بیکم سینونیمس ٹو مسنگ پرسنز، ٹو دا انفارچونیٹ ٹرم مسنگ پرسنز۔ سندھ دوبارہ اسپاٹ لائٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سرفراز شاہ کے کیس کے بھی حوالے سے وہ جو قتل کیے گئے تھے وہاں پر سندھ میں، کراچی میں، اور اس کے بعد اب آفتاب احمد صاحب جو کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر تھے، اپیرنٹلی ان کے کہا گیا کہ ہی ڈائیڈ آف اے ہارٹ اٹیک، لیکن اس کے بعد جو ٹاپسی رپورٹ آئی سامنے دیٹ اسٹیٹس ادروائز۔ بہرحال ڈسکشن کا میں سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ میں انٹروڈیوس کرا دوں سب سے پہلے اپنے گیسٹ کو۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کرا ہے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جنرل صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سمینہ شعیب صاحبہ جو کہ سماجی کارکن ہیں اور آپ کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے۔ السلام علیکم سمینہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان صاحب، بہت ہم مشکور ہیں آپ نے ہمیں جوائن کرا، چیئرمین ہیں دی نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ جنرل صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ سر، واٹ اے بریزن ڈسریگارڈ فار ہیومن لائف ویلیو، یہ جس طرح سے اتنی وائلنس کے ایک ایکسٹریم ایکٹ سامنے آ رہے ہیں، ایک جرگہ ایک رولنگ دیتا ہے اور اس کے کہنے پہ ایک 15 سالہ لڑکی کو جلا دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد نوٹس لیا جاتا ہے، ایکشن لیا جاتا ہے، بٹ واٹس دی یوز ناؤ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دو چیزیں ہیں،
ایک تو میرے خیال میں یہ واقعات جو ہیں وہ مسلسل پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن چونکہ اب میڈیا ذرا زیادہ تیز ہو گئی ہے اور لوگ بھی کچھ زیادہ ان میں شعور آیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اس وقت جو معاشرہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اور کس طریقے سے ہم درندوں کی طرح ہم بیہیو کر رہے ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ریاست جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جرگے کون ہیں، یعنی ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ ایسے تو ہمارے پاس بڑے زبردست ایمننٹ جورسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بتائیں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ جرگے کو کس نے یہ پاورز امپاور کیا ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کریں جس میں ایک لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی ہو اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں، اس نے اپنے ایک دوست کو فائدہ پہنچانا کی کوشش کی اور ایک جو ایک فطری چیز ہے وہ کی، تو اس کی بنا پر اس کو جلا دینا اور اس کے تمام خاندان کے سامنے، اور تو بہرحال اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت ہی میرے خیال میں تشویشناک ہیں۔ اور آپ نے جو ایک تصویر کھینچی ہے جو مختلف واقعات کی، جس پر میرے خیال میں ضرور ہم بات چیت آگے کریں گے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف اس معاملے میں بٹ ہر کوئی کمزوری ایک ملک میں ہو سکتی تھی وہ پاکستان میں بھرپور طریقے سے وہ ہے اور اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سر آلموسٹ 70 ایئرز ہونے کو آ رہا ہے ہماری ملک کی انسیپشن سے لے کر آج تک، ایک جو کمزوری نظر آتی ہے سسٹم، آپ نہیں سمجھتے پھر ناکام نظر آ رہی ہے اس وقت؟ بالکل یہ جو ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے جرگے کے فارم میں، اس سے وہ اپنے شہری کو تو پروٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہی۔ جی بالکل، دیکھیے نا، ہر شخص جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر جب قانون جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے اس بری طریقے سے، اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ بالکل ناکام ہوئی ہے، اور حکومت کی بھی پوری ناکامی ہے۔ تو اس میں حکومت جو ہے یہ صرف ان کورٹ آف انکوائریز کر کے معاملات کو حل نہیں کر سکتی، اور ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ واقعہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں لوگ، اور پھر دوسرا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ بالکل سر، وہ ہمارے میموری سے جو ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایبسلیوٹلی سمینا، یہ جو ان ٹریڈیشنل فارمز آف اتھارٹی کی اگر جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے جو سب سے بڑی وکٹم ہیں وہ خواتین ہیں ہماری۔ جتنی زیادتیاں اور یہ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، آپ ایک بل لے کر پروٹیکشن کا آنے چاہتے ہیں، اینڈ دین یور ریلیجیس پارٹیز دے تھریٹن دا گورنمنٹ کہ جی اگر آپ یہ بل لے کر آئے تو ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ڈیڈ لائنز دی جاتی ہیں۔ کس طرف ہماری سوسائٹی کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ابھی یہ بل کی بات پہ ہی اب مطلب ہم نے جو کمیونٹی کا سارا یہ دیکھا ہے ایٹیچیوڈ، جو بیہیویئر تھا اس بل کے اگینسٹ جو تھا، ایون وہ یہ نہیں تصور کر رہے تھے کہ یہ خواتین کے پروٹیکشن کے لیے، بلکہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر جو جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، یا جس قدر بھی پیسا جا رہا ہے طبقہ، وہ ایک عورت ہی ہے، عورت پہ ہی ظلم کیا جا رہا ہے، عورت پہ ہی تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اس کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بل آیا ہے تو پھر اس میں کوئی امینڈمنٹ کر کے یا اس کو مطلب سیکیور کر کے آپ اس کے اگینسٹ نہ جائیں، اس کوئی ایسی صورتحال نکالیں کہ بھئی آپ کے لیے بھی وہ بل فائدہ مند ہو، اور جس کے لیے یہ بل منظور کیا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کمیونٹی لیول پہ بڑے یوتھ سرکل کیے، اور ہم نے مختلف رائے اور سروے کے ذریعے یہ اکٹھا کیا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے لوگ وہ اس کے اگینسٹ ہیں اور کتنے فیور میں ہیں۔ تو بلیو می کہ ینگسٹرز جو تھے انہوں نے اس بل کی تائید میں مطلب ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور والنٹیئرلی اپنے آپ کو شو بھی کیا کہ آپ اگر یہ وائلنس کے اگینسٹ کوئی بھی اقدام کریں گے سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے یا کمیونٹی لیول کے اس پہ کریں گی ویلفیئر کے لیے خواتین کی، تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ سوچا جائے کہ وہ کون سا تیسرا گروپ ہے کہ جو اس بل کی اگینسٹ مطلب بات کر رہا ہے، اور وہ یہی کہہ کے کہ جی وہ مخالف جنس ہے اور وہ اس کی تائید میں نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور کوئی ایسی تیسری طاقت یا کوئی ایسا تیسرا گروپ ہے جو خواتین کے خلاف بات کرنا چاہ رہا ہے اور اس بل کو جو ہے وہ منظور یا اس کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ۔ سمینا، اور اب کمنگ بیک ٹو دس ایبٹ آباد انسیڈنٹ، اس پر کیا پیش رفت آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ ابھی اریسٹ جو ہے وہ کر لیے گئے، اور سر ویری سرپرائزنگ کہ وہ جو سسپیکٹس کے جو اریسٹ ہوئے ہیں ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں
کہ جی ہمارے بے گناہ ہیں یہ اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کسٹڈی میں, وہ جو جن کو حراست میں لیا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے, ان کے خلاف وہ پروٹیسٹرز نکل گئے, ان کی فیملی ممبرز. سوری ٹو سے آپ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ مطلب کیا جائے ان کے خلاف کچھ بھی ہو, لیکن وہی جنرل صاحب کی بات میں مطلب کوٹ کروں گی کہ کچھ بھی ہو جائے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے یہ واقعہ بالکل مطلب فراموش کر دیا جاتا ہے اور کچھ پتہ چاہیے چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, اور پنشمنٹ نہیں دی جائے گی, پنشمنٹ نہیں دی جاتی, جبھی تو یہ جرم بار بار ہو رہے ہیں اور مطلب عورت بار بار پس رہی ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ راجن پور میں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں گئے تو وہاں پر 13 سال کی لڑکی کے 3 سیزرین کیس ہوئے ہیں. آپ بتائیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ وہاں پر مردوں کی مردانگی کہاں جاتی ہے یا ان کا انصاف کہاں جاتا ہے؟ کہ مطلب میرے پاس فل ایویڈنس کے ساتھ وہ کیس موجود ہے, ایف آئی آر درج ہوئی ہے, لیکن کسی کو کوئی پنشمنٹ نہیں مل سکی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ اور بھی اگر نہیں ہو آپ سکا. عبرتناک جب تک سزا نہ دینا جسٹس صاحب تب تک یہ آپ اس کی روک تھام نہیں کر سکتے ہیں. لوگ میرے پاکستانی عوام جو ہے وہ اس پہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے خلاف, لیکن اگین سب بے بس نظر آتے ہیں جب تک آپ اپنے سسٹم کو بہتر نہ بنا سکیں. سر ہمیشہ کہا گیا ہے کہ یہ جرگا سسٹم جو ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا, سپریم کورٹ نے حتیٰ کہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل بھی قرار دیا ہے, یٹ اس چیز کو ہم روک نہیں سک رہے ہیں, اس کو ختم نہیں کر سک رہے ہیں. یہ رولنگ دے رہے ہیں اور رولنگ کے بعد یہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایک تو کرائسس ہے یا پیرالسس آف موریلٹی ہے. اب موریلٹی آنی کہاں سے ہے؟ ایک طرف تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موٹو یا وہ چیز دی تھی اور پھر ان کی 11 اگست والی سپیچ ہے جو کہ پاکستان کا ریئل بیسس بتایا تھا اور جو ہیومن رائٹس تھا, اور 1919 سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہیومن رائٹس پروٹیکٹ ہوں گے. آبجیکٹیو ریزولوشن آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو سٹرکچر نہیں کیا گیا اور پھر ہر کوئی اپنی طرف اسے کھینچ کے لے گیا. اب سوال ہے کہ آپ کے ہاں کرائسس یہ ہے کہ آپ سسٹم آپ کا کون سا ایکسیپٹیبل ہے ٹو پیپل, کامن لا یا آپ کے جو ہے وہ شریعہ جو کہ لوگ پسند کرتے ہیں ڈفرینٹ گروپس کے, ناٹ واٹ واز دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے دا ٹوسٹڈ آئیڈیالوجیز جو ریمپنٹ ہیں اور ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. تو جس ملک کا ہر ملک کی اپنی موریلٹی ہوتی ہے. لاز آپ جو مرضی بناتے رہیں, امریکہ نے پروہیبیشن لا بنایا تھا, کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے نہیں ہوا. ایران والوں نے برقع کے پابندی لگائی, وہ نہیں ہوئی. افغانستان میں برقعے کی پابندی نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ ہر ملک کی ایک موریلٹی ہوتی ہے اور ہم اس سمت کی طرف جا ہی نہیں رہے کہ ہماری موریلٹی کیا ہے. اچھا, اب موریلٹی کا جو محافظ ہے وہ ریلیجس افیئرز ہے جو بنایا گیا اس ملک میں. نا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے. یہاں مائنورٹیز کے ساتھ جو خرابے ہو رہے ہیں, انٹرفیتھ ان کے پاس ہے, یا آپ ڈیوالو ہو کے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہاں نیچے چلا گیا ہے. بٹ واٹ ہیز بین ڈن, کوئی ان کا ڈائلاگ, کوئی ان کے درمیان ہمائنگی, ہارمنی کریٹ جو ہے, یہ ٹوٹل فیلئر. اور ریلیجس افیئرز جو ہے وہ صرف حج اور ٹورزم میں لگی ہوئی ہے جو کہ ہے. لیکن جو بنیادی بات تھی کہ اس ہماری آئیڈیالوجی کو پریزرو کر سکیں اور آبجیکٹیو ریزولوشن کو سٹرکچر کیا جائے تاکہ, اور جن لوگوں جس صاحب نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا انہوں نے خود اس کا کیا تھا, اس کا مقصد یہ ہوگا, تو دیٹ از آل فارگاٹن. اب دیکھیے کہ ایجوکیشن کے 2 حصے ہیں. ایک تو ویسٹرن ٹائپ ایجوکیشن ہے, وہ اپنے طرز کی ہے. دوسری مدرسہ ایجوکیشن ہے, ان کو تو سکھا رہے ہیں ڈفرینٹ چیز آل ٹوگیدر. تو اتنی بڑی کلیش ہے یہاں کلیش آف آئیڈیالوجی ہے پاکستان میں. اس لیے کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. اچھا, آئیڈیالوجی نہیں ہے, اس کا پھر ایگزسٹینشلزم ہے کہ لوگ پیسے کمائیں اور سب کچھ لیں. اب آپ دیکھ لیں جو صاف بات ہے, سوری اف آئی ایم لانگ, دیکھیے میں نے خود دیکھا ہے ایک جگہ, وہاں پہ ایک صاحب جو تھے, صاحب سب کچھ تھا ان کا ہو لیا, وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ ہیروئن بھی بیچ رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, تو کہنے لگے وہی تو بھائی کاروبار ہے اور یہ جو ہے وہ عبادت ہے. سو عبادات اور معاملات جو ہیں جو ان کے جونیئر افسر ہیں, کیا وہ تماشا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا وہ اس میں جو سیاستدان ہیں, کیا ان کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑ رہی ہے؟
سر اگر ایکشن لیا جا رہا ہوتا تو ہم یہ انفارچونیٹلی اس طرح سے رپورٹ نہ کر رہے ہوتے. دن بدن یہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. میرے پاس ایک رپورٹ ہے which says that we have an average of 500 honor killings a year اینڈ بہت کم جو قصوروار ہوتے ہیں ان کو پنشمنٹس ہوتی ہیں یا ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ جو بات ہے سمینا کہ وومن who does not obey her parents, اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی, پسند کی شادی کرتی ہے, deserves to be killed. یہ کس قسم کا ہماری سوسائٹی میں ایک رولنگ چل رہی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ مرد جو ہیں وہ اپنی حاکمیت اور حکمرانیت جتاتے ہیں اس چیز کے لیے. آنر کلنگ میں ہم نے ایسے بے شمار کیسز دیکھے, جبکہ دیکھیں اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ لڑکی کا لڑکے کا بنیادی حق ہے, یہ ذاتی حق ہے شرعی طور پہ کہ اگر وہ پسند کی شادی کرتا ہے. لیکن چونکہ مرد جو ہے وہ حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں, چاہے وہ بھائی کی صورت میں, چاہے وہ شوہر کی صورت میں, تو اگر وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر لڑکی اپنی پسند کی شادی کر رہی ہے اور وہ اس کو یہ اوبے کرے یا اس کی یہ بات مانے تو وہ اس میں اپنی جو ہے وہ اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ آنر کلنگ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو اس میں بنیادی وجہ جو ہے, جو اس کی خرابی ہے, وہ یہ ہے کہ ظالم کو یا جو ظلم کر رہا ہے اس کو اس کی سزا یا اس کے مطلب جو ڈیزرو کرتا ہے وہ جو سٹیج وہاں تک نہیں پہنچایا جا رہا, اس کیفری کردار تک نہیں پہنچایا جا رہا, جب بھی ان کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ he'll easily get away with it. اگر آپ کے پاس اثر رسوخ ہے, آپ باثر ہیں سر, آپ بڑے کنوینئنٹلی آپ اس چیز کو اس میں آپ کو بیل مل سکتی ہے, آپ بری ہو سکتے ہیں اس انسیڈنٹ میں. 2 سال پہلے آئی ریممبر ایک فرزانہ پروین کا جو واقعہ تھا لاہور ہائی کورٹ کے باہر, جو ان کو مارا گیا تھا جسٹ بیکاز she married on her own accord, of her own accord. جسٹس صاحب مجھے بتائیں, ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ سر ادارے جو ہیں وہ صرف رپورٹس بنا دینا اس حد تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں, کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں. کنکلوژن سر ہماری عوام جاننا چاہتی ہے, ان کا کنکلوژنز کیوں نہیں ڈرا ہوتا؟ کیوں نہیں ہم ایک مثال قائم کرتے, عبرتناک سزا دیں ہم ان پرپیٹریٹرز کو, ان کو سزا تک پہنچائیں, اور تاکہ ایک مثال قائم کر کے ہم ایٹ لیسٹ اس کو آگے آنے والے ٹائمز میں بچا سکیں, کسی کی جان بچا سکیں ہم. دیکھیں چائنا کے جو کنفیوشس تھے انہوں نے بہت عمدہ یہ بات کہی ہے, اور میں انگریزی میں اسے عرض کروں گا, لیڈرشپ از لائک دا بریز, دا ریسٹ آر دا گراس. وین دا بریز بلوز دا گراس بینڈز, وچ سائڈ یو وانٹ دا گراس ٹو بینڈ, اٹ شیل بینڈ دیٹ سائڈ. آئی سپورٹ جنرل صاحب جو فرما رہے تھے کہ اس کی کمی ہے, چاہے وہ سول ہے یا وہ ملٹری ہے یا پولیس ہے یا جہاں لیڈرشپ آتی. اب سوال ہے اس کا واچ ڈاگ کون ہوگا, اسے ٹھیک کون کرے گا. اگر ڈیموکریسی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز پھر لیڈرز وہ پیدا کریں, جس طرح ہم نے لنڈن کے میئر کا قصہ دیکھا ہے کہ وہ وہاں سے گرو کر کے اوپر آتے ہیں. اسی طرح وہ جو خاتون ان کی سینئر منسٹر تھی وہ بھی ادھر اسی علاقے سے تھی. اب دیکھیے وہ وہاں سے گرو کر کے اوپر گئے ہیں. اچھا پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ مینوفیسٹو دے, پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ بات کرے کہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے, اور ایم این ایز ایم پی ایز جتنے بھی ہیں سارے وہ نگاہ رکھیں ان چیزوں کے اوپر. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹی جب تک گرو نہیں کریں گی, ڈیموکریسی کی سکسیس جو ہے وہ منیمائز ہوتی جائے گی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے. سر ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کے جلسے میں خواتین کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو یا پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز اٹھا کے اس کو ایک پوائنٹ سکورنگ کا جو ہے ایک بیس بنا لیتی ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ایک پارٹی کا میٹر نہیں ہے, بٹ آن دا ہول اس کو دیکھیں آپ کے ایشو کیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ جی اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ اس پر بحث لگائیں, آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں. لیکن دیکھیں ڈسپلن آئے گا اگر پارٹیز ڈسپلنڈ ہوں گی, اسکول ٹیچر ڈسپلن سکھائے گا, مدرسے والا اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈسپلن سکھائے گا. اگر وہ سکھائے گا ہی نہیں تو وہ کیسے سیکھیں گے لوگ؟ وہ تو ہلڑ بازی میں جائیں گے, جیسے یہاں گئے ہیں. تو یہاں پہ جو ہلڑ بازی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دے آر ناٹ گیٹنگ گڈ ٹیچرس. اچھا اب میں نے کرسچین ورلڈ میں یہ دیکھا ہے, میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کچھ, کہ دیکھیں وہاں فیلوشپ ہوتی ہیں, چرچز میں جا کے کپڑے لوگ اپنے ایکسٹرا دے دیتے ہیں, غریبوں میں بانٹتے ہیں, یہ ہم سب کر سکتے ہیں یہاں مسجدوں میں. وہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جی کہ اجتماعی نماز ہوتی ہے مسجد میں, اس کا مقصد ہے ویلفیئر آف دا پیپل. تو اس کو پھر آپ کنورٹ کرتے ہیں ایک ڈسپلن سوسائٹی میں, اور اس کو جکڑتے ہیں آپس میں, اور پھر لوگوں کی خدمت میں وہ صرف
الناس کے جذبے سے. تو وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے, بس نماز پڑھی اور چلے گئے اور لیکچر دیا اور بغیر اس کے. تو ایک تو وہ نہیں ٹھیک کرے. ٹیچر جو ہیں وہ دیکھ لیں آج کل تو صرف پیسوں پہ ہے کہ ایجوکیشن آپ خریدیں, ڈگریز خریدیں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پھر ان ڈسپلن کو بریڈ کرتی ہے نا. کسٹم آپ نہیں دیتے تو گاڑی لے آتے ہیں, جیسے کہ وہ جو کیس پچھلے دنوں میں جس میں سزا بھی ملی کچھ لوگوں کو کہ جی ان کے بیٹے نے فراری یا کیا موٹر لے آئے اور اس کو ٹھیک کروایا اور 2 بیچارے کرنل فوت ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ پھر اس طرف چلے گے نا, کیونکہ کسٹم کنٹرول نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں 5 ملین افغان ہے کہ بھئی ہمارے ریسورسز وہ کھا رہے ہیں, ناؤ دے کنٹری سیٹل, ان کا کچھ کیا جائے کہ وہ کانٹریکٹ کریں کہ واپس جائیں وہ. تو وہ ایک برڈن ہے سوسائٹی پر. اپنے لوگ ہمارے بے روزگار ہیں تو ڈاکے ہی ڈالیں گے نا. تو ایک سٹیٹ پالیسی نہیں ہے جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ لیڈرشپ کرے گی اور وہ مینیفیسٹوز کریں گے پولیٹیکل پارٹیز کی. اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں تو وہ پھر ان کی نشاندہی کریں گی. اگر ان کا لیڈر غلط ہے تو ان ہاؤس چیزیں کریں گے, لیکن وہ ہے ہی نہیں پولیٹیکل سر. اور یہ پارٹیز. جو لا میکرز معذرت کے ساتھ اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ لا میکرز جو اس کو ریز کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پارلیمنٹ میں ریز کی یہ ایشو, جس طرح یہ ایبٹ آباد کا یہ انسیڈنٹ ہے, یہ تمام اگر جو انسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں اس کو ریز کیا جاتا ہے اور مذمت کی جاتی ہے, مذمتی بیانات ہم خوب چلتے دیکھتے ہیں, بس وہ وہاں تک ہی محدود رہتے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے جب تک ایک سوشیولوجیکل سائنٹیفک وے سے چیز کو نہیں دیکھا جائے گا تو یہ تو پیچ ورک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے غلطی بھی ہو سکتی ہے, ایسی ریلیجس پارٹیز کو کنڈیم کرتے یہ چیزیں نہیں دیکھی. ہم صرف اس پہ زور دیتے ہیں جی سود غلط ہے. بھائی سود کون کہتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ تو یہود بھی کہتے تھے, کرسچنز بھی کہتے تھے کہ یوزری غلط ہے. بٹ واٹ از یوزری کوئی ڈیفائن نہیں کرتا. ہمیں ایک یعنی ریٹورک میں لے جاتے ہیں اور اس طرف لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. کوئی ریسرچ نہیں, کوئی چیز نہیں. اور اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان کو تو دیکھیے, انسانوں کے ساتھ محبت تو 114 ہے قرآن کا کہ خدا انسانوں کا خدا ہے, کوئی واحد کسی کا خدا ہے نہیں. اور پھر اگر البقر میں جائیں 62 میں تو اس میں ہے کہ the Christians, the Sabians, the Jews, the Muslims سارے برابر کے ہیں, ان میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا. کیا ہم بھول گئے ہیں کہ حضرت عقیل جب تشریف لے گئے حبشہ میں, کیونکہ میں افریقہ میں رہا ہوں کافی دیر, وہاں تشریف لے گئے تو اسائلم لا اس وقت تھا پرانا کسٹمری, یہ بن گیا اسائلم, اسی سے پھر یونائٹڈ نیشن نے لیا. تو جب ان کو اسائلم دیا گیا تو اس کرسچن نے دیا نا, تو پھر اس کی جو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی وہ ہمیں پتہ مدینہ منورہ میں کیا اس کی عزت ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کیسے بھول گئے اور نفرت پھیلا رہے ہیں. اور اسی طرح جس طرح یہی وجہ ہے نا کہ جو کیسز بہت سارے مائنورٹیز کمپلینٹ کر رہی ہیں, وہ بھی تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ایبسلیوٹلی سر. اینڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی مسنگ پرسنز کے حوالے سے, اور جو میں نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا تھا کہ اب دوسرے ممالک جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرنس شو کرتے ہیں, جو ہمارے اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر آتی ہیں پاکستان میں. اور اس کے حوالے سے ایم نے جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جو میمورینڈم بھیجا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے بندوں کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا جاتا ہے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے پیراملٹری فورسز کی جانب سے. جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ جو آفتاب احمد کے حوالے سے جو ڈاکٹر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر تھے, ان کو گزشتہ اتوار جو ہے اس حراست میں لیا اور ٹیوزڈے تک وہ رپورٹ ہوتی ہے ان کی ڈیتھ, جس کے حوالے سے اب چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جو ہے وہ ملٹری انکوائری ان کی ڈیتھ کے حوالے سے آرڈر کر دی ہے. ڈی جی رینجرز جو سندھ ہیں میجر جنرل بلال اکبر صاحب, انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ کسٹڈی میں آفتاب احمد کو ٹارچر کیا گیا ہے, جس پر انکوائری ہوگی. اور ہاؤ ایور جو ایک ریزن سامنے آتا ہے وہ ہارٹ اٹیک کا بتایا جاتا ہے. آٹوپسی رپورٹ کا بھی میں نے ذکر کیا تھا. HRCP کی جو سر رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا کہ کافی حد تک ہم نے اوور آل ایک وائلنس کراچی کے اگر حوالے سے ہم بات کریں اس میں بدامنی کا جو ایک فیکٹر تھا اس میں ہم نے انسیڈنٹس میں کمی دیکھی ہے. بٹ آن دا ہول a few steps taken to restore law and order have instead left a broad trail of human rights violations. Murdering them extrajudicially would only pave way for anarchy. This is being said by the HRCP Sindh Vice Chairman Asad Iqbal صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گی سر, یہ جو انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے
ये हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में रिपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी था और खुदा का शुक्र है कि ये सामने आया है इसलिए कि इस किस्म के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं और उनके ऊपर पर्दा डाला गया है, तो कम से कम ये सामने तो आया है। और देखिए इतना जुल्म है, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने क़ता की है, किसी ने गलती की है, किसी ने जुर्म किया है, तो उसको बेशक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है। और तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें जाना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना दिफा करे। और अगर उसके बाद फिर कोर्ट्स, ये थोड़ी है कि आप जो एक इदारा है वो अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि जी मैं समझता हूँ कि ये जो है ये मुजरिम है और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये जो किलिंग्स हैं, ये तो मेरे ख्याल में मुल्क में एक किस्म का एक ऐसा अजीब सा माहौल पैदा कर रही हैं जिससे कि और हालात जो हैं वो बिगड़ेंगे और ये गलत सिमत पर मुल्क को ले जा रहे हैं। अभी कहा जाता है कि तकरीबन 150 के करीब इस किस्म के केसेस हुए हैं और फिर आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि जी पुलिस ने कहा कि वो हम समझ रहे वो उन्होंने हम पर हमला किया और हमने उनके ऊपर गोली चला दी। और ये सब कई दफ़ा ये गलत होता है, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमें ये मौका ही ना मिले कि हम अदालत में जाएं और गवाही पेश करें और ख़त्म कर दें। इसकी कई वजूहात हैं, जज साहब बहुत बेहतर तरीक़े से ये समझा सकेंगे, लेकिन जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि एक तो अदालतें जो हैं वो इन केसेस को इतना लंबा खींचती हैं, उसके बाद जो फिर हमारे माशाल्लाह दूसरे भी लोग हैं गवाह ख़रीदे जाते हैं। मतलब एक माशरे में एक इस किस्म के हालात हैं कि जो वाकई में मुजरिम होता है वो छूट जाता है, तो फिर एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन भी बनता है कि जनाब हम तो पकड़ते हैं, नेक नियति से पकड़ते हैं ऐसे लोगों को और वो उनको सज़ा नहीं मिलती। तो लेकिन देखिए, आप अगर एक सिस्टम में ख़राबी है तो उस खराबी को दूर करने के बजाय आप एक नई खराबी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर एक मामला जो हैं वो और पेचीदा हो जाते हैं। और मुल्क में मैं देख रहा हूँ कि हालात इस तरीक़े से जा रहे हैं कि लोग जो हैं मतलब ये कि एक्सट्रीम एक्शंस लेते चले जा रहे हैं, चाहे इदारे हों या फ़र्द हों। तो ये जो एक बन गया है, साइक बन गई है, या जो नफ्सियाती कैफियत है इस वक्त, इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। हमें एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज होना चाहिए। सॉफ्ट इमेज कैसे होगा भाई, जब आपकी जो हर हरकत है, चाहे वो हुकूमत की हो या फ़र्द की हो, वो इस किस्म की है कि वो तो हार्ड लाइन ले रहा है हर चीज़ में। सर एब्सोल्युटली, जो मैंने सरफराज शाह का एक जिक्र किया था बड़े सालों पहले, उस बच्चे को जो मारा गया था वो और रेंजर्स की गोली से पॉइंट ब्लैंक पे उसको शूट किया गया था, एंड अभी ये जो आफ्ताब अहमद की है, दिस हैज सेंट अ वेरी नेगेटिव मैसेज इंटरनेशनली। लास्ट पॉइंट मैं इसमें ये कहता चलूँ कि ये देखिए, ये जो हम कहते हैं कि हर चीज़ जो है उसको लीनियर सिक्योरिटी एंगल से देखते हैं आप, ये भी एक आप गज़ब कर रहे हैं। देखिए, हर प्रॉब्लम कोई बड़ा जामे तरीक़े से देखने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ी है कि आप सिर्फ सिक्योरिटी का एंगल उसमें देख लें कि जी वो उसने अब हम उस पर फोर्स करके उसको मामलात को हल करेंगे, ऐसे नहीं होते हैं। और आप हर चीज़ में यही कर रहे हैं, तो इससे मामलात जो हैं और ख़राब होते चले जाएं। जस्टिस साहब, आप क्या कहेंगे सर, ये जो एक अक्यूज्ड होता है, ही मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ। हर कोई अपने हाथ में जो ये कानून लिया हुआ है, और ये क्या इतनी अथॉरिटी आपके अगर फोर्सेस हो, ये इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि कस्टडी में रह के बजाय इसके कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 डेज का रिमांड होता है, उस पर इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो। देखिए, एक बात तो अच्छी इसमें है, वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एकदम से इसका नोटिस लिया और एक्शन ले ली। जो कुछ हुआ है ये गलत है, और लेकिन हमने इसके कॉज एंड इफ़ेक्ट देखने हैं। मसलन हमारा कमीशन जो है वो भी देखेगा, स्टडी करेगा कि वाई दिस हैपन, और ये रिकरिंगली क्यों हो रहा है, और इसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं। देखिए, जो ह्यूमनिटेरियन लॉज हैं वो दो हैं, एक तो है जेनीवा कन्वेंशंस, दूसरी जो है वो हेग कन्वेंशंस। मेरा ख्याल है कि मैंने ह्यूमनिटेरियन लॉ के बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल केसेस किए हैं। मैं हेग में जज रहा हूँ और एक और मुल्क का चीफ जस्टिस रहा हूँ, जहाँ मेरे पास सीरियस केसेस जिसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी वो आते रहे हैं। अच्छा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन लोगों को मेरे सामने एक्यूज रहे हैं। तो हम स्टडी करते थे ये वजह क्या, क्यों ये चीज़ें होती हैं और क्या
نہیں ہوتا. تو دیکھیے میرا ایک تو خیال ہے کہ جو ہماری اکیڈمیز ہیں اسپیشلی جو آرم فورسز کی اکیڈمیز ہیں یا پولیس کی اکیڈمیز ہیں یا لا انفورسمنٹ والے اکیڈمیز ہیں, ان کو ہیومنٹیرین لا جو ہے اس میں انڈاکٹرینیشن ہونی لازم ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہیومنٹیرین لا کیا ہے, اور پھر دوسرا ان کے اندر رحم کی اسپرٹ بھی پیدا کرنی ضروری ہے. تو یہ جو سیگریگیشن ایک قسم کی وہاں ہو جاتی, میرا خیال ہے کچھ ٹریننگ میں نقص ہے. اور میں ہمارے بہت قابل احترام ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جو اتنا کام کر رہے ہیں ملک کے لیے اور لا اینڈ آرڈر ان کی وجہ سے ہو گیا, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کو ریویو کروائیں کہ جو کوریکولم ہے سارا یہ اس میں کیوں ڈیکیڈنس آ گیا ہے پروڈکٹ میں, کہ جیسے انہوں نے خود نکالے ہیں کچھ لوگ, ان کا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. ہم راولپنڈی میں دیکھتے تھے بائسیکل پہ جا رہے ہیں اور اپنے فوکس ویگن سے زیادہ نہیں ہوتا تھا, اور یہ سارے تو یہ چیزیں ہوئی کیوں؟ ہم وی آر پراؤڈ آف آر آرمی کیونکہ وہ ہماری بیک بون ہے, اور اگر اسٹرانگ آرمی نہ ہو تو ہمارا لیبیا جیسا حشر ہوگا. لیکن عرض یہ ہے کہ جو روگ ایلیمنٹ ہے نا اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. میں یہ عرض کروں کہ ہمارا جو قانون ہے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کا, اس کے آرٹیکل 14 اور 15 میں نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کو پاور دی گئی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے پروسیجر ود رسپیکٹ ٹو آرم فورسز اینڈ پروسیجر ود رسپیکٹ ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز, اور ہم اس پہ کر رہے ہیں کافی کام. اس ایشو پہ بھی آپ کر رہے ہیں؟ اس ایشو پہ بھی ہم نے شروع کیا, ابھی یہ تو نیا ایشو ہے, مطلب وی اسٹارٹڈ فائنڈنگ آؤٹ کہ کاز اینڈ ایفیکٹ, کیونکہ انہوں نے اپنا کمیشن بٹھا دیا ہے, انکوائری کر رہے ہیں. ایک ڈومیسٹک ان کا سسٹم چیف آف آرمی اسٹاف نے لے لیا, ہمیں ان پہ اعتبار ہے. لیکن اچھا اب اسی طرح آرمی کورٹس بنے ہیں جلدی جسٹس کے لیے. اچھا جی, وہ تو 21 امینڈمنٹ آ گئی کانسٹیٹیوشن کی, میں تو اس وقت ملک میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہو گئے کوئک جسٹس کے لیے. ہم نے ایز اے کمیشن آفر کیا ہے کہ آبزرور اسٹیٹس ہمیں دیا جائے تاکہ ڈیو پروسیس کو دیکھا جائے کہ ڈیو پروسیس سے وہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ سامنے پیش ہو, یہ ہو وہ. اس آبزرورشپ سے یہ فائدہ ہوگا کہ کریڈیبلٹی ملے گی ان فائنڈنگز کو. انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ایک نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا, وہ دیکھے گا, اور اس سے جو آبجیکشنز اب لیے جا رہے ہیں اور پھر کورٹس میں کیسز آ رہے ہیں آبجیکشنز لے کے, وہ کم ہو جائیں گے. کیونکہ ایک آبزرور ہوگا. تو یہ ایک تو یہ ہے طریقہ. اور ملٹری کورٹس میں ہے کہ جلدی فیصلے ہوں, اور اس سے یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ضرب عضب اور اس وغیرہ سے یعنی ملک کے حالات میں کافی بہتری آئی ہے. تو دیکھیں یہ ہمارا نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, لیکن ہم ادارے کی ہماری پالیسی ہے کہ اس کے روگ ایلیمنٹس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, آرمی کو بھی بتایا جائے تاکہ اپنے روگ ایلیمنٹس کو وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ لائیں, اور اس کا امیج جو ہمیشہ رہا امیج وہ قائم اور دائم رہے. ایبسلیوٹلی. اور سر کیا ہوا ہے اس میں پیش رفت کیا ہوتی ہے وہ پبلک بھی کیا جائے, کیونکہ عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ کنسرن رہتی ہے. سمینہ لاسٹ میں کیا کہیں گی؟ از دیر اینی ہوپ؟ وہ تمام لوگ جو بڑی امیدیں رکھتے ہیں یہاں پر انصاف کے حوالے سے, اور آگے وہ واقعی میں جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں پولیٹیشنز کی جانب سے کہ جی آپ کے اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ ان کو کوئی امید مل سکتی ہے کسی چیز سے؟ دیکھیے بالکل ہوپ تو ہر حالت میں مطلب چھوڑنی نہیں چاہیے, اور ہوپ پہ مطلب قائم رہنا چاہیے. لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس ساری خرابی کا, یا جو لوگ مایوس ہیں یا نا امید ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. وہ لوگ ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, چاہے وہ سوشل سروس ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں, ان سے اگر ان میں یہ ایک عنصر آ جائے, یہ ایک نالج ان میں ہو جائے اویئرنیس کی, یہ اویئرنیس آ جائے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی مانگیں ان اداروں سے, ان سے جواب دہی طلب کریں کہ وہ آپ کے لیے وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے کے مجاز ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. لودھرا میں ہم لوگ پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی ڈسپینسری ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں تھی, فنکشنل نہیں تھی, اور وہاں ایسے مطلب کیس ہوئے ہیں کہ جسٹ وہاں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے کیجویٹیز ہوئی ہیں.
अभी हमने लास्ट मंथ जाकर DHO से मिले हैं और वहाँ पर हमने उनको जाकर एप्लीकेशन दिए कम्युनिटी की तरफ से। तो ज़ाहिर है जब हमने उनसे जवाब तलबी तलब की है, अकाउंटेबिलिटी की है, तो हमने मंडे को उनसे मीटिंग की है और बिलीव मी कि थर्सडे को DHO खुद वहाँ लोधरा गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 हफ्तों के फ़र्क से वो डिस्पेंसरी जो है वो फंक्शनल हो गई है और वहाँ पर मेडिसिन्स भी आ गई हैं। तो बात सिर्फ यही है कि लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी भी मतलब महसूस करनी चाहिए। जस्ट स्टेट को ये कह देना कि जी ये सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ख़राब मतलब कौन कर रहा है, करने मतलब सिस्टम में एक कोई लाइवली चीज़ तो नहीं है ना, कोई सिस्टम तो अवेयरनेस, आगाही लोगों को देना फिर बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। आगाही देना ज़रूरी है। दूसरा ये कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान्स करनी चाहिए, सिर्फ एक मतलब तनकीद बराए तनकीद के हवाले से बात ना की जाए, बड़े बड़े कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ ना बनाई जाएँ, बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और आपस में मिलकर जब सब एक साथ होकर अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद तो क्या ज़रूर ये सिस्टम बदलेगा। Absolutely. जी, एक जी, अर्ज़ please, करना then I'm चाहता going हूँ। to wrap up. देखिए हैकल बहुत बड़े राइटर भी हैं और कुरान भी उन्होंने तर्जुमा किया है फ्रॉम इजिप्ट। उनकी किताब है ऑटम फ्यूरी। उसके शुरू में ही लिखा गया है कि ठीक है हमारे उनके बारे अपने प्रेसिडेंट्स के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सोसाइटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी को इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। महज अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि एक नफ़रत हमारे दिल में पैदा होनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि गलत तरीके से जंप करते हैं चीज़ों पे और दौलत कमा रहे हैं। उनकी वो जो दिखाई दे रही है सारी चीज़, उसके खिलाफ एक नफ़रत होनी चाहिए और ये नहीं है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए और उनके पीछे पीछे चला जाए और ये कब्ज़ा ग्रुप, ये फलाना, सारे ये लोग रातों रात अमीर कैसे हो गए, ये क्वेश्चनेबल होना चाहिए। और जब नफ़रत होगी तो मेरा ख्याल है उनको भी कोई थोड़ा सा होगा कि जिसके लिए कर रहे हैं वो तो पसंद ही हमें नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली सर, हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी होती है हुकूमत से और हुकूमती नुमाइंदों से कि जो खिताबात सर बार बार किए जाते हैं कोई एक सिर्फ मैटर को लेके देखा जाए और उसकी जड़ तक पहुंचा जाए कि वाई द सोशल क्लॉक्स इन पाकिस्तान आर टिकिंग बैकवर्ड्स टू बारबेरिक टाइम्स, जहाँ पर हमें इस किस्म के अंधुनाक वाक़यात रिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इसकी जड़ तक पहुंचा जाए और जो रियासत की सबको इंडिविजुअली अपने रोज़ अदा करना इस वक्त माशरे में ज़रूरी है। हमसे ही ये सोसाइटी बेहतर बनेगी, पर जो रियासत की आइनी जिम्मेदारी है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का, रियासत उसको जो है वो यकीनी बनाए। सोशियोलॉजिस्ट बाहर आए, प्रोफेसर ना सिर्फ बने और बाहर आके जो इकदामात लेने वाले हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, जो आगाही मुहिम पे लगना चाहिए, वो ज़रूर सामने आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्रोग्राम की टीम और अरीना शिगी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।